نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مشائخین کرام، بزرگان دین، برادران ملت، عزیز نوجوانوں، محترم خواتین اور پیارے بچوں، گزشتہ 12 دنوں سے محمود خان صاحب کمانڈنگ کمانڈر کی خواہش تھی کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت قرآن شریف کی آیتوں سے پیش کیا جائے. وہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک ریکارڈ رہے، قوم کے نوجوان اس سے مستفید ہو سکیں. میرے بعد بھی اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے، کوئی سوال کر بیٹھے کہ مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت تو حدیثوں سے ملتا ہے لیکن قرآن سے اس کا کیا ثبوت ہے، تو گزشتہ 12 دنوں سے یہی کوشش رہی کہ قرآن شریف کی آیتوں سے مہدی موعود علیہ السلام کا ثبوت پیش کیا جائے. حضرت بندگی میاں سید سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ جلسہ ہے، شہادت کا یہ جلسہ ہے. میاں کی سیرت اگر 2 لفظوں میں بیان کرنا چاہوں یا کوئی مورخ بیان کرنا چاہے تو صرف 2 لفظوں میں بندگی میاں کی سیرت کو بیان کر سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میاں کیا ہیں. مہدی کی محبت کا نام میاں ہے. مہدی موعود کی سچی محبت کا نام میاں ہے. اس سے زیادہ میں آپ کچھ جتنی آپ تاریخ پڑھتے چلے جائیے بندگی میاں کی شروع سے آخر تک، تو آپ کو یہ بات ملے گی مہدی اسلام سے ملاقات سے پہلے بھی میاں کو آرزو اللہ کی تھی، لیکن اللہ کے پردے میں خلیفۃ اللہ کی تھی. ویسے آرزو تو اللہ کی تھی لیکن میاں کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کیسے ملے گا. ہمیشہ اللہ ملتا ہے تو خلیفۃ اللہ کے ذریعے سے ہی ملتا ہے. اسی لیے میاں کی محبت مہدی موعود سے در پردہ اور ظاہر میں خدا سے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فلسفے کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کا مسلمہ ضابطے کو بدل کر رکھ دیا. دنیا اب تک جس بات کو مانتی چلی آ رہی تھی، جانتی چلی آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو بدل دیا. اور یہ انوکھا مقام ہے، یہ ایک منفرد مقام ہے یہ میاں کا. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے
کہ کسی کو پیاس لگتی ہے تو کنویں کے پاس جاتا ہے. پیاسا ہمیشہ کنویں کے پاس جاتا ہے. لیکن میاں کی پیاس ایسی تھی کہ کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. کنواں پیاسے کے پاس آ گیا. حدیث تو یہ کہتی ہے کہ فیضا سمیتموہ فاتوہ وبایعوہ ولو حبوا علی الثلج. جب تم مہدی کے بارے میں سنو تو ان کے پاس جاؤ, ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, اگرچہ کہ تم کو برف کے پہاڑوں پر سے بھی رینگ کر جانا پڑے. تو رسول اللہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مہدی کی آمد کے بارے میں, مہدی کی بعثت کے بارے میں اگر تم کو خبر بھی لگ جائے تو تم تلاش کرو, تحقیق کرو, وہ جہاں پر موجود ہیں وہاں پر جاؤ اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرو, اگرچہ کہ تم کو راستے میں رکاوٹیں پیدا ہوں. اور رکاوٹ تو کیسی؟ عرب میں برف کیا ہے نہیں جانتے, دھوپ کو جاننے والوں کو رسول اللہ کہتے ہیں کہ برف کے پہاڑوں پر تمہیں رینگ کر جانا پڑے تو تم چلے جاؤ. تو پیاسوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے پاس بھیج رہے ہیں, کنواں بھی نہیں سمندر کے پاس بھیج رہے ہیں. اور یہاں مہدی موعود علیہ السلام جب پٹن کو تشریف لاتے ہیں اور ملک بخن جب آپ سے مہدی موعود سے کہتے ہیں کہ میں تو مرید ہو گیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ایک بھانجا بھی ہے جو اللہ کی طلب, اللہ کی لو لگائے ہوئے ہے, اور میں اس کو آپ کی خدمت میں لانا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر آپ ٹھہریے. ویسے آپ مسافر معلوم ہوتے ہیں, مگر میں اتنی التجا کر رہا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں پر ٹھہریے جب تک کہ میں اپنے بھانجے کو آپ کے پاس نہ لا لوں. تو حضرت مہدی موعود علیہ السلام پلٹ کر فرماتے ہیں شتاب مکنے ملک بخن, ملک برخوردار, جلدی مت کرو, ملک برخوردار جلدی مت کرو, اطمینان سے لاؤ بچے کو. بچہ نہیں ہے, وہ طالب خدا ہے, سچا پیاسا ہے. ملک برخوردار شتاب مکنے, خدا تعالی بندے را برائے ہو آورداست. اللہ تعالیٰ نے بندے کو اسی کے واسطے لایا ہے. میں جو پٹن آیا ہوں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے, تو اسی پیاسے کی پیاس بجھانے کے لیے بھیجا ہے. ضابطہ الٹ دیا گیا, قانون تبدیل کر دیا گیا. وہ فلسفہ باقی نہ رہا کہ اب پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ کنواں خود پیاسے کے پاس آتا ہے, بشرطے کہ پیاس ایسی ہو کہ کنواں مچل جائے. عاشق معشوق کو ڈھونڈتا ہے, لیکن عشق وہ پیدا کرو کہ معشوق حجرہ عروسی سے باہر نکل جائے, گھونگٹ اٹھا ڈالے اور کہے کہ اب کس کے لیے. گھونگٹ اٹھانے کی بات تھی, وہ پیاسا, وہ عاشق اللہ کے عشق میں اتنا جل رہا تھا, اتنا جل رہا تھا کہ مہدی موعود ایک واسطہ تھے. وہ عاشق مچل گیا تھا, معشوق مچل گیا تھا, اور عاشق معشوق اپنا پردہ اٹھا کر جلوہ دکھانا چاہتا تھا. اور یہی وجہ تھی کہ جب میاں کی نظر, مہدی کی نظر میاں پر پڑی تو میاں نے کہا پھوٹ پڑے بندے کی آنکھیں, جو میں نے مہدی کو دیکھا میں نے اپنے خدا کو دیکھا ہے, میرا جو معشوق تھا میں اس کو دیکھ رہا ہوں. تو میاں مہدی موعود نے پلٹ کر جواب دیا تھا جو خدا ہو سو خدا کو دیکھے. نہ یہ عاشق ہے نہ معشوق ہے, بات عشق کی چل رہی ہے. ادھر بھی عشق ہے ادھر بھی عشق پیدا ہو چکا ہے. اور کیوں نہ ہو, اس قوم کی خصوصیت یہی ہے, میں ایک قوم کے ساتھ آنے والا ہوں. یہ وہ قوم ہے جس سے میں محبت کروں گا اور وہ قوم پلٹ کر مجھ سے محبت کرے گی. ہماری قوم محبت والی قوم ہے, اور آج بھی اس قوم میں محبت کے نظارے آپ دیکھتے ہوں گے. ہماری قوم ہر ایک سے محبت کرتی ہے, ہماری قوم میں نفرت نہیں ہے, ہماری قوم قانون کی پابند ہے, ہماری قوم میں بغاوت نہیں, ہماری قوم میں حکومت سے بغاوت کرنا ہماری قوم نے نہیں سیکھا. جہاں بھی رہے وفادار بن کر رہے, اس لیے کہ خدا نے وفاداری سکھا کر بھیجی ہے.
ہم کو خدا نے وفاداری سکھائی ہے. گورنمنٹ میں رہیں گے تو حکم وفادار رہیں گے، اور کسی کی دکان پر نوکر رہیں گے تو وہاں بھی وفاداری کریں گے. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. کسی محکمے میں رہیں گے وہاں بھی وفاداری کریں گے. ارے ٹیپو سلطان کے پاس تھے تو ہم نے وفاداری کی، ہم نے وفاداری کی. حیدر علی کو اس وقت تک نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ مہدوی پہرے دار اس کے گھر کے اطراف پھرتے نہ تھے، اس وقت تک اس کو نیند نہیں آتی تھی. وہ کہتا تھا یہ قوم وفادار ہے، اس کے ہوتے ہوئے میں آرام سے سو سکتا ہوں، اور دوسروں کو رکھوں گا تو میری نیند حرام ہو جائے گی. دوسرے غدار ہوتے ہیں، مہدوی وفادار ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کا وفادار ہے، اس لیے کہ وہ رسول کا وفادار ہے، اس لیے کہ وہ مہدی کا وفادار ہے، اس لیے کہ وہ احکام کا وفادار ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کا وفادار ہے. اس لیے وفاداری ہمارے خون میں آ چکی ہے، رس بس گئی ہے. کوٹ کوٹ کر ہمارے پاس وفاداری بھری ہوئی ہے. ہم نے غداری کبھی نہیں سیکھی. سلطنت آصفیہ میں رہے تو وہاں بھی ہم وفادار رہے، لیکن برا ہو ان علماء کا جن کی بدگمانی نے بادشاہوں کو ہم سے بدگمان کر دیا تھا. لیکن وہی وفاداری جو بادشاہ سے کی جا رہی تھی دشمن کے مقابلے میں، وہی وفاداری آتی ہے جب ہم کو بدگمانی کی نظر سے دیکھا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں ہم ہر چیز کو تج سکتے ہیں، مہدی سے وفاداری کو ہم تج نہیں سکتے. ارے اور بات تو کیا، ہم ایک تسبیح کو چھوڑ نہیں سکتے، تسبیح کو ہم چھوڑ نہیں سکتے. عشاء کے بعد جو ہم تسبیح کہتے ہیں، شب قدر میں دگانے کے بعد جب ہم تسبیح کہتے ہیں، یہ تسبیح کو بھی ہم چھوڑ نہیں سکتے. اگر تم ہماری گردن پر تلوار رکھو اور یہ مطالبہ کرو، اپنی گردن بچانا چاہتے ہو تو اس تسبیح کو چھوڑ دو، تو ہمارا خون پلٹ کر کہتا ہے کیا بات کرتے ہو، کیوں چھوڑے ہم تسبیح کو؟ آخر تسبیح میں کون سی بات غلط ہے؟ لا الہ الا اللہ، اس میں کوئی غلط بات ہو سکتی ہے؟ اللہ الہنا محمد النبینا، کیا یہ تمام مسلمانوں کی بات نہیں ہے؟ کہ سب کا عقیدہ نہیں ہے؟ اور القرآن والمہدی امامنا اگر ہم کہتے ہیں تو کیا قرآن امام نہیں؟ اگر قرآن کو امام نہیں مانتے تو قرآن کا انکار کرتے ہو، خدا کا انکار کرتے ہو. خدا نے قرآن شریف میں قرآن کو امام کے نام سے یاد کیا ہے. جب موسیٰ کی کتاب تورات امام بن سکتی ہے جو مخصوص فرقے کے لیے تھی، مخصوص قوم کے لیے تھی، تو اللہ کی کتاب جو قرآن شریف میں ہے اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے لیے بھیجا جو کافۃ للناس ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے انسانوں کے لیے ہے، کیا وہ کتاب امام نہیں بن سکتی؟ اور یقیناً وہ کتاب امام ہے. قرآن ہمارا امام ہے. ابراہیم مہدی وہ بھی امام ہے، اور اس کو تم تو نہیں مانتے مگر تمہارے اماموں نے امام مانا ہے. تمہارے اماموں نے امام مانا ہے، اور ایسا مانا ہے کہ مسلم نے امام کا لفظ لکھ دیا تو شرح کرنے والوں نے مہدی کا لفظ بڑھا دیا کہ امام کا لفظ اتنا مشہور ہو چکا کہ جہاں امام آیا تو خود بخود شرح کرنے والوں نے اپنے قلم سے مہدی لکھنے پر مجبور ہو گئے ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، مجمع الزوائد میں جہاں جہاں امام کا لفظ آیا تو شارحین سوچنے لگے کہ اب امام سے مراد سوائے مہدی کے اور کوئی ہو نہیں سکتا، پھر اس کو امام کیوں نہیں مانتے؟ القرآن والمہدی امامنا، بولو وہ ہمارا امام ہے. مگر فرق اتنا ہے، ہم کہتے ہیں آمنا وصدقنا، تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے. تو اب بولو قرآن کو امام نہیں مانتے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور مہدی کو امام نہیں کہتے، اس کا کیا حکم ہے؟ مہدی کو امام نہیں کہتے ہو کیا نبی کہتے ہو؟ مہدی کو امام نہیں مانتے تو مطلب کیا ہے تمہارا؟ کیا نبی کہتے ہو؟ تم کہتے ہو تو کہہ لو ہم نہیں کہتے، ہم تو نبی نہیں کہتے، ہم پیغمبر نہیں کہتے. ہم تو کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اب کوئی نبی آنے والا نہیں. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، باطل ہے، کافر ہے. اس کے بعد جو مقام آیا ہے امامت، نبوت ختم ہوتی ہے تو امامت شروع ہوتی ہے. ہمارا مہدی کو امام کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ہم ختم النبیین کے معترف ہیں.
ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، اس کے ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں، دلیل ہم سے مت پوچھو، اس لیے کہ مہدی کو جب ہم امام مانتے ہیں، امامت کا تصور کب سے شروع ہوتا ہے؟ نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، نبوت کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور ہم رسول کی خلافت کی بات نہیں کرتے، اللہ کی خلافت کی بات کرتے ہیں، اور یہ امامت شروع ہوتی ہے نبوت کے خاتمے کے بعد، تو ہم اس کے وفادار ہیں، اور اگر تم کو اس سے غداری کرنی ہے تو تم کر سکتے ہو، مگر ہم کبھی غداری نہیں کرتے۔ تو ہم نے ہمیشہ وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے، مسلمان مہدوی ہمیشہ وفادار رہتا ہے، کبھی بھی کسی بھی حکومت میں ہم نے غداری نہیں سیکھی، کسی بھی حکومت کی ہم نے غداری نہیں کی، مسلمانوں کی حکومت میں رہے جب بھی ہم نے وفاداری کی، ہندوؤں کی حکومت میں بھی رہے جب بھی ہم نے وفاداری کی، کس اعتبار سے؟ ظاہری اعتبار سے، دل کے اور اعتقاد کے اعتبار سے جو ہمارا اعتقاد ہے وہ تو اپنا اعتقاد تھا، جب تک غیر ہمارے اعتقاد کو نہیں چھیڑتا وہ یقیناً ہم اس سے وفادار رہتے ہیں، اور جب وہ اعتقاد پر حملہ کرتا ہے تو پھر ہم بفر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ارے وفاداری تمہاری اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی وفاداری متاثر نہ ہو، لیکن اللہ اس کے رسول کی وفاداری متاثر کرنے والی چیز اگر تم پیش کرتے ہو تو ہم دھتکار دیں گے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کریں گے، اللہ سے وفاداری کے بندھن کو ہم توڑ نہیں سکتے، کیونکہ ہم نے بہت پہلے وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے ہم سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو ہم نے اس وقت کہا تھا جبکہ ہم کو یاد بھی نہیں، اس وقت میں ہم نے وعدہ کیا تھا اور کہا تھا قالو بلا، کیوں نہیں، تو ہم وہ وفادار ہیں جبکہ ہم یاد بھی نہیں، پھر اللہ نے یاد دلانے کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اس کے ذریعے سے عہد و میثاق کو یاد دلایا، تو ہم اس کے پابند ہیں، ہزاروں برس کیے ہوئے وعدے کی ہم پابندی کرتے ہیں، تو کیا مہدی موعود علیہ السلام کے ساتھ وعدے کیے ہوئے کو ہم پابندی نہیں کریں گے؟ اللہ نے وہی وعدہ لیا تھا، میں تمہارا پروردگار ہوں، کہ مانے کیا ہیں، جب بھی تم کو تربیت کرنے کی ضرورت پڑے گی میں پیغمبروں کو بھیجوں گا، اور پیغمبر کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر امام کو بھیجوں گا، یہ میری تربیت کا انداز ہے۔ تو ہم نے کہا تو ہمارا پروردگار ہے، تو جسے بھیجتا ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا اقرار ہے، یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہمارا میثاق ہے، اسی میثاق کو ہم ساتھ رکھ کر چلتے ہیں۔ تو مہدوی کبھی غدار نہیں ہوتا، مگر کبھی حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں یا ہوتے جا رہے ہیں یا پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آج مہدویوں کو مہدویت سے غداری تو نہیں کہتا، لیکن اتنا تو کہتا ہوں کہ گرفت میں کچھ ڈھیل پیدا ہوتی جا رہی ہے، قلادہ تو ہے گلے میں مہدویت کا، لیکن جو تنگ ہونا چاہیے وہ تنگ نہیں ہے، ڈھیلا ہو چکا ہے، جیسا نوشا کے ہاتھ میں گجرے پہناتے ہیں، ڈھیلا نہیں ہوتا، نکالنا جب چاہے تو نکال بھی سکتے ہیں، ایسے گجرے مت پہنو، ایسے بندھن باندھو کہ ہمیشہ مضبوط رہے، کہ کوئی چھیننا چاہے تو چھین نہ سکے، دولہا بن کر گجرے مت پہنو، سپاہی بننا چاہیے، اور وہ بیلٹ باندھنی چاہیے کہ جو ہم کو طاقت بخشنے والی چیز ہوتی ہے، وہ تسمہ ہمارے پاس ہونا چاہیے، اعتقاد نکال پھینکنے کی چیز نہیں، اور جب چاہے پہن لیا اور جب چاہے نکال دیا، اس کو اعتقاد کے نام سے یاد نہیں کرتے، اعتقاد تسمے کی طرح ہوتا ہے کہ جس مضبوطی کے ساتھ جسم کو چپٹے ہوئے رہتا ہے اس کو اعتقاد کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ تاریخ گواہ ہے، بلکہ اورنگزیب نے تو کہہ دیا شیعہ لوگوں کے تقیے مذہب کے چھپانے سے میں بیزار ہو گیا ہوں، اور مہدویوں کے اعتقاد ظاہر کرنے سے میں بیزار ہو گیا ہوں، کیوں تم تسبیح بول کر اپنا عقیدہ ظاہر کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہمارا عقیدہ ظاہر کرنا ہمارا ایمانی فرض ہے، شیعہ اپنے عقیدے کو چھپانا ان کا ایمانی فرض ہو تو ہو، لیکن ہمارا ایمانی فرض یہ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، دوسروں سے عقیدہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، اور مہدویوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہم آگے چل کر بولتے ہیں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور کیسے معلوم ہوتا ہے؟ ارے سن لو عشاء کے بعد تسبیح تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، کیوں بار بار ہم کو چھیڑتے ہو کہ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ آ جاؤ عشاء کی نماز میں اور پھر اس کے بعد ہمارا دیکھ لو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے،
4 ستون ہیں ہمارے عقیدے کے. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے, اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو پھر اس کے بعد قرآن ہے, تو پھر اس کے بعد امام ہے. یہ 4 ستون ہیں. عمارت 4 ستون پر ہی رہتی ہے. اگر ایک ستون گر جائے تو ڈھل جائے. ہم اپنی عمارت کو مضبوط کیے ہوئے ہیں, وہ 4 ستونوں پر مضبوط کیے ہوئے ہیں. پھر ہماری عمارت کیسے گر سکتی ہے؟ کیوں ہم کو خوف پیدا ہو سکتا ہے؟ آج کچھ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کونے کی ایک ستون کو ذرا ڈھیلا کر دیا جائے, ستون کو ڈھیلا کر دیا جائے. بعض لوگ مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب سب ہے, یہ مہدویوں میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ مہدویوں میں مشائخین میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, آخر میں اتفاق کیوں نہیں ہوتا؟ بولا ایک مصلحت ہے بھائی, ایسا ہونا ضروری ہے. بولے بات دنیا تو کہتی ہے اتفاق ہونا چاہیے, اور آپ کہتے ہیں نہیں دور دور رہنا چاہیے. بولا دور دور رہنا چاہیے, اتفاق نہیں ہو سکتا, کیونکہ اتفاق بھیڑ بکریوں میں ہوتا ہے, شیروں میں اتفاق نہیں ہوتا. کبھی شیروں کی یونین دیکھی آپ نے؟ کبھی شیروں نے یونین بنائی اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے؟ وہ کہتا ہے آ جاؤ تم کوئی بھی ہو جاؤ, لاکھ یونین بناؤ, ایک میں آ گیا تو سب خراب ہو جائے گی. وہ اکیلا کافی ہے, اسی لیے وہ دور دور رہتے ہیں. یہ تیرا جنگل, یہ میرا جنگل, دور دور رہتے ہیں. اس لیے ہمارے پاس اتفاق نہیں ہوتا بھائی. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس ڈیرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک ایک ستون کتنے فاصلے پر رکھا ہوا ہے, کہ سب کو ایک کر دیں گے تو ڈیرا بیٹھ جائے گا. آپ سب کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, سب کو ایک اگر کر دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ڈیرا بیٹھ جائے گا, پھر آپ کو تکلیف ہو جائے گی, بارش آئے گی, دھوپ آئے گی. تو یہ دور دور ہیں, ڈیرا تنا ہوا ہے, خیمہ ہے تو دور دور رہنے سے ہے. ان کو ایک جا کرنے کی کوشش مت کرو, ورنہ خیمہ باقی نہیں رہے گا. تو سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں میں, مگر میرے مشائخین کو دیکھ کر آپ اپنے اتفاق میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. آپ اپنے طور پر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کرو. دوسروں کو دیکھ کر, وہ تو اپنی جگہ ستون ہیں, لیکن ہم ستون, آپ لوگ ستون نہیں ہیں. اس لیے اتفاق پیدا ہونا چاہیے. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, میں نے جواب دیا تھا وہ دوسرے کو چپ کرنے کے لیے جواب دیا تھا. اس کے سوا میرے پاس کیا جواب ہے؟ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا کہ سب ایک ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتے. اور اختلاف امتی رحمتن, رسول اللہ نے فرمایا کہ رحمت, میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے. اور یہ بہت بڑے نقطے کی بات ہے. وضو کرنا چاہیے, سب کا اتفاق ایک بات پر ہو گیا تو شاید کسی کا وضو ہوتا یا نہیں ہوتا. مگر ائمہ نے اختلاف کر لیا. کسی نے کہا پاؤ سر, کسی نے کہا پورا سر, کسی نے کہا 2 بال. مطلب یہ ہوا کہ تم کچھ بھی کرو وضو ہو گیا. اگر ایک ہی بات ہو جاتی تو بہت مشکل ہو جاتی تھی. تو ان ائمہ نے اختلاف کیا تو ہمارے لیے رحمت کی بات بن گئی. یہ بھی کرو, امام شافعی کہتے ہیں جائز, اور پاؤ سر کا کیا ابو حنیفہ کہتے ہیں جائز, اور پورے سر کا کیا امام مالک کہتے ہیں جائز. تم کچھ بھی کرو مگر کرو ضرور, بغیر کرے مت بیٹھو. ہم یہی کہتے ہیں, اختلاف کو مت دیکھو, ارے جو کہتے ہیں عمل کرو, کچھ نہ کچھ عمل تو کرتے جاؤ. ہمارے اختلاف کو بنیاد بنا کر تم بے عمل مت بن جاؤ. جو کہتے ہیں اس پر تو عمل کر لو, جو کہتے ہیں اس پر تو عمل کرو. ہماری بات نہ صرف ان کی بات, چلو اس پر عمل کر لو. مگر یہ کہ ہم کو لڑا کر تم یہ چاہتے ہو کہ ہم عمل اس لیے نہیں کرتے کہ کس کی بات سنیں, یہ بے عملی کی دلیل ہے, یہ تمہاری کاہلی کی دلیل ہے. ہمارے کو دیکھ کر تم کاہل مت بنو. ہم کرو بول رہے ہیں, کیا کرنا اس میں اختلاف ہو سکتا ہے, کیسے کرنے میں اختلاف ہو سکتا ہے, کرو بولنے میں اختلاف نہیں ہو سکتا. تو آپ اس نقطے کو سمجھو, ہمارے اختلاف کو لے کر بے عمل بننے کی کوشش نہ کرو. یہ اختلاف سے فائدہ اٹھاؤ, اور جس کا عمل تم کو پسند آتا ہو عمل تو کرتے ہوئے چلے جاؤ. اسی لیے مہدی موعود نے فرمایا کہ با عمل مقبول اور بے عمل مردود ہے. اب بے عمل ہو جائیں گے تو مردود ہو جائیں گے, با عمل بن جاؤ. کچھ بھی تو کرو مگر کرنا چاہیے. اگر نہیں کریں گے تو غلط بات ہے.
مہدویت عمل کی تعلیم دینے والی چیز ہے. مہدویت قرآن و حدیث پر قرآن و حدیث کا لفظ استعمال نہیں کرتا. مہدویت قرآن اور اتباع محمد پر زور دیتی ہے. حضرت مہدی موعود نے فرمایا کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ. اتباع حدیث آپ نے نہیں کہا. اتباع حدیث اور اتباع محمد رسول اللہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. سمجھ رہے آپ بات کو میری؟ اتباع حدیث اور اتباع محمد. اتباع محمد بہت بڑی چیز ہے اور اتباع محمد سب کے ہاتھ لگنے والی چیز نہیں ہے. اتباع محمد سب کے ہاتھ لگنے والی چیز نہیں ہے. اتباع محمد وہی کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے جس نے محمد کو دیکھا یا محمد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور دوسرے جو کرتے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے کہتے ہوئے سنا، پھر اس نے دوسرے کو نقل کیا، اس نے تیسرے کو نقل کیا، اس نے چوتھے کو نقل کیا. 200 سال کے بعد معلوم ہوا تو کتنے واسطے درمیان میں آ گئے. یہ ویا ہے، یہ ویا ویا ویا، اور پتہ نہیں ویا میں کتنے چیزیں درمیان میں داخل ہو گئیں. کس نے کتنا سنا کتنا چھوڑا. مہدی موعود نے کہا میں ویا کا راستہ نہیں جانتا، ٹھیک قلب محمد پر پہنچتا ہوں، روح محمد سے مشاہدے سے دریافت کرتا ہوں کہ آپ کا کیا عمل تھا، اور جو عمل معلوم ہوتا ہے وہ عمل میں کرتا ہوں. تو اتباع رسول، اتباع محمد مہدی موعود علیہ السلام کا مذہب تھا. دوسرے دعویٰ نہیں کر سکتے. دوسرے کہتے ہیں کہ ہم حدیث کی اتباع کرتے ہیں. حدیث کی اتباع سے مراد بخاری کی بھی اتباع ہو سکتی ہے، اس سے مراد مسلم کی بھی اتباع ہو سکتی ہے. اور بخاری آپ پڑھ کر دیکھو، ابھی ایک کتاب نکلی ہوئی آئی ہوئی ہے، ایک صابر حسین نامی ایک شیعہ ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے حقیقت کی تلاش سے تلاش حقیقت کی تلاش. اس میں انہوں نے تمام فرقوں پر اعتراض کیا ہے. کچھ شیعہ ہیں، شیعوں پر بھی اعتراض کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضرت مہدی موعود علیہ السلام یا مہدویت پر بھی اعتراض کیا ہے. تقریباً 27 صفحے انہوں نے کالے کیے ہیں مہدویت پر حملہ کرتے ہوئے. نہ قرآن جانتے ہیں نہ حدیث جانتے ہیں، علم سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس لکھنا آ گیا ہے، سنی سنائی باتوں کو لکھ کر اعتراض کر دیتے ہیں. اب ایک جملے سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس شخص کا علم کا پیمانہ کیا ہے، علم کا پایہ کیا ہے. وہ کہتا ہے جب قرآن موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، تو خدا معلوم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ مہدی کیا بلا ہے، یہ مہدی کیا بلا ہے. اب ہماری عقل حیرت میں سنتی ہے کہ یہ کیا لفظ لکھ رہا ہے یہ. اور میں تو کہتا ہوں بے شک، میں تو کہتا ہوں بے شک. تو اگر جس معنی میں کہہ رہا ہے وہ تو میں نہیں مانتا، مگر میں صحیح مانتا ہوں تیری بات کو. مہدی بے شک بلا ہے، مہدی بے شک بلا ہے. اور قرآن میں بلا کے معنی آزمائش کے ہوتے ہیں. قرآن میں بلا کے معنی آزمائش کے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسماعیل ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے فلما بلغ معه السعي قال یا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤيا. اے ابراہیم تو نے سچ مچ اپنے بچے کو اپنی پیشانی کے بل لٹا دیا اور کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا؟ نہیں، تو نے قد صدقت الرؤيا، خواب میں دیکھا تو کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا. تو نے سچ کر دکھایا خواب کو. انا کذالک نجزی المحسنین، اور ہم بے شک احسان کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. وہ فدیناہ بذبح نذیر، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبح بھیج دیا ہے کاٹنے کے لیے، ایک بکرا، اس کو کاٹ دو. وَإِنَّهُ لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی،
تو بلا کا لفظ قرآن استعمال کرتا ہے تو کس کے لیے استعمال کرتا ہے؟ آزمائش کے لیے. واقعی رسول بھی آزمائش، مہدی بھی آزمائش ہے. رسول بھی آزمائش، کیونکہ ایمان کب ملتا ہے؟ آزمائش کے بغیر ایمان نہیں ملتا. آزمائشوں کے چکر سے، آزمائشوں کی چکی سے گزرنا پڑتا ہے تب کہیں ایمان ملتا ہے. ارے ایمان کیا ہے پوچھو بلال سے، ایمان کیا ہے پوچھو صہیب سے، ایمان کیا ہے پوچھو عمار بن یاسر سے، ایمان کیا ہے پوچھو حضرت سمیہ سے، ایمان کیا ہے یہ پوچھو حضرت ابو سلمہ سے. ان سے پوچھو تو کہیں گے کہ ایمان کیا ہے. راستے میں بکنے والی چیز نہیں، زیادہ قیمت دے کے بھی ملنے والی چیز نہیں. ارے سر دھڑ کی بازی لگاتے ہیں پھر بھی مل جائے تو سمجھتے ہیں کہ سستا مل گیا، اس کو ایمان کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایمان کیا ہے پوچھو ثانیہ مہدی سے، ایمان کیا ہے پوچھو بندگی میاں سے، شاہ نعمت سے، شاہ نظام سے، شاہ دلاور سے، ملک معروف سے، ملک گوہر سے. یہ بتائیں گے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں. ایمان کیا ہے پوچھو، ان بڑوں کی بات نہیں کرتا. ایمان کیا ہے پوچھو رنگریز بچوں سے پوچھو، رنگریز بچوں سے پوچھو، جا کر معصوم بچوں سے پوچھو. وہ کہیں گے کہ ہاں ایمان یہ ہے، ایمان یہ ہے کہ جب کسی نے کہا خبردار اپنے آپ کو کوئی مہدوی نہ کہے ورنہ بادشاہ کا حکم ہے کہ اس کو گلا کاٹ دیا جائے، تو دونوں بچوں نے آپس میں باتیں کر لی. کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا کہ دیر کس بات کی ہے. ایک 14 سال کا ایک 16 سال کا، دونوں بھائی، ایک ماں باپ نہیں ہے، دکان پر بیٹھے ہوئے کپڑے رنگ رہے ہیں، اور جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ خبردار کوئی مہدوی نہ کہے، دونوں بچوں نے آپس میں آنکھوں میں اشارہ کیا کس بات کی، کیا کرتے کہنا چاہتے ہو؟ کہ ایمان چھپا کر بیٹھ جائیں، ہم تو مہدوی ہو چکے ہیں، ہم تو بندگیاں کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اب کیا ہم کو ایمان چھپانا چاہیے؟ باقر نے کہا کہ نہیں، دیر کس بات کی ہے، سچ بات کہنا چاہیے. مہدویت سچ بات کہنے کی تعلیم دیتی ہے. مہدویت حقانیت کا اظہار کرنے کی بات کرتی ہے. مہدویت صداقت شعار مسلک کا نام ہے. ہم کبھی صداقت کو چھپاتے نہیں، ہم کبھی حقیقت پر پردہ ڈالنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو دھڑلے کے ساتھ کہتے ہیں جو ہمارے دل میں ہے اسی کو بات کرتے ہیں. ورنہ وہ منافق ہے، ورنہ وہ منافق ہے جو دل میں کچھ رکھتا ہے اور زبان پر کچھ رکھتا ہے. ہم وہ نہیں ہیں کہ دل اور زبان میں اختلاف کرتے ہوں، جو ہمارے دل میں ہے وہی ہماری زبان پر آتا ہے. فیصلہ کر لیا دونوں بچوں نے، ابھی کہا کیا کرنا چاہیے، کہہ دینا چاہیے. آگے بڑھ کر گئے، بھائی سنو ہم مہدوی ہیں، ہم مہدوی ہیں. کہ دیکھو بلا کس کو کہتے ہیں. وہ کہہ رہا ہے تم بلا کو لے رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم بلا ہی تو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ ایمان کب ملتا ہے؟ آزمائی سے گزرتے ہیں تو بلا ہے، ایمان ہم کو حاصل ہوتا ہے. بچوں نے کہا کہ ہاں ہم مہدوی ہیں. کہا دیکھو تم نان سمجھ ہو، جاؤ دکان پر بیٹھو، مت بولو اپنے آپ کو مہدوی، ورنہ تمہارا گلا کاٹ دیں گے. بادشاہ کا حکم جاری ہو چکا ہے. اگر ہم جو مہدوی ہیں تم کہہ رہے ہو تو کہ تمہارے کہنے سے ہم اپنے مذہب چھپائیں گے. اتنا کہنا تھا کہ کھینچا گیا، سڑک پر مارا گیا، سمچوں سے مارا گیا، اور پیٹھ سے خون کی دھاریں فوارے نکل رہے ہیں، بچے تڑپ رہے ہیں، مگر زبان بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے. دل کا اعتقاد کہتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے اپنے مذہب پر ہم کو باقی رہنا چاہیے. ادموے ہوئے، پھر انہوں نے پوچھا کہ انجان بچے نے پوچھا کہ تمہاری کوئی سرپرست ہے؟ وہ کہا ہماری ایک ماں ہے. وہ کہا اچھی بات ہے. پہنچے ماں کے پاس، مجھے کہتے رہو ہمارے بچے تو ضد کر رہے ہیں، اپنے آپ کو مہدوی کہہ رہے ہیں، حکم نکل چکا ہے بادشاہ کا، ہم یہ چاہتے ہیں ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مت کرو، مگر وہ سنتے نہیں. ایسا کرو ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو سمجھاؤ، انہوں نے دنیا نہیں دیکھی اور تمہارے پاس بھی کچھ بھی ہے نہیں. بس ماں نے کہا کہ اچھی بات ہے، مجھے لے چلو ان کے پاس، میں سمجھاتی ہوں ان کو. اور جب ماں آتی ہے تو بچوں کو جس حال میں دیکھتے وہ حال اس سے نہیں کہا گیا تھا. ماں نے دیکھا کہ بچے تڑپ رہے ہیں، خون میں لت پت ہیں، چہرہ خون آلود، خاک آلود ہو گیا ہے، اوندے پڑے ہوئے ہیں اور پیٹھ سے خون کے فوارے نکل رہے ہیں.
ماں نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ، میں بچوں کو ذرا سمجھا لیتی ہوں، نادان ہیں بچے، میں سمجھا لوں گی۔ وہ ہٹے وہاں سے، گئے، سیدھا کیا، ہونٹوں پر ہونٹ رکھے، پیار کیا اور کہا بچوں، لوگ شہادت کی تمنا کرتے ہیں تو میدان جنگ کو جاتے ہیں، لیکن آج شہادت تمہاری گلی میں آ چکی ہے، تمہارے گھر پر آ چکی ہے، دستک دے رہی ہے۔ اب اتنے مار کھا چکے ہو کہ مرنے کے قریب ہو، خبردار، پیالہ منہ سے لگ چکا ہے، کہیں سے ڈھکیل نہ دینا، فقط پینے کی دیر ہے، اور برداشت کر لو اذیت کو، تو شہادت مل جائے گی۔ اور میری فکر مت نہیں کرنا، یقیناً تم میری دونوں آنکھیں ہو جس سے میں دنیا کو دیکھتی تھی، لیکن اب میں دنیا کو دیکھنے والی آنکھوں سے خدا کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور خدا کے دربار میں کہوں گی یہ میری دونوں آنکھوں کو میں نے پھوڑ لیا ہے۔ کس کے لیے؟ دنیا دیکھنا نہیں چاہتی، ان دونوں آنکھوں سے میں اپنے خدا کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ باری تعالیٰ کیا تحفہ میں تیرے پاس لا سکتی تھی؟ یہ میرے دو نوجوان نہال بچے تھے، اور یہ دو بچوں کو میں نے تیرے نام پر قربان کر دیا، مہدی کے نام پر قربان کر دیا ہے۔ اور کہے گی کہ شام ہوگی، ادھر انبیاء کا طبقہ ہوگا، اولیاء کا طبقہ ہوگا، صلحاء کا طبقہ ہوگا، شہداء کا طبقہ ہوگا، اور میں جاؤں گی تو میرے ہاتھ میں دونوں سر ہوں گے، اور میں اکڑ کر جاؤں گی تو انبیاء کہیں گے یہ کون عورت ہے جو اس قدر اکڑ کر اپنے ہاتھوں میں سروں کو لے کر جا رہی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا یہ وہ ماں ہے جس کا سوائے دو بچوں کے اور کچھ نہیں تھا، مگر اس نے دونوں بچوں کو اللہ اور مہدی کے نام پر قربان کر دیا۔ اسی لیے کہتا ہوں کہ ہم وفادار ہیں، ہمارے پاس وفاداری کوٹ کوٹ میں بھری ہوئی ہے، ہم شہادت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم شہادت کے اصلی مفہوم کو سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں شہادت کے معنی گواہی دینے کے ہیں، اور وہ زبان سے گواہی کو ہم گواہی کافی نہیں سمجھتے۔ اچھے حالات میں ہم زبان سے گواہی دیتے ہیں، اور جب حالات بگڑ جائیں تو سر سے گواہی دیتے ہیں۔ ہمارے خون کا ہر قطرہ گواہ بننے کے لیے تیار ہے، ہم وہ گواہی دینے والے ہیں۔ شہید وہی ہوتا ہے جو اپنے سب کچھ لٹا دیتا ہے، جب کچھ نہیں رہتا تو سر رکھ دیتا ہے، الہی جو تھا سب دے دیا، اب کچھ نہیں ہے، تن پر سر ہے، لینا چاہے تو وہ بھی لے لے۔ تو آخری چیز ہے جو دیتا ہے، اور یہ آخری سجدہ ہے، اور یہ وہ سجدہ ہے جسے عمر بھر کی نمازیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ عمر بھر کی نمازیں مقبول کب ہوتی ہیں؟ جب یہ سجدہ جب شہادت کا سر میں رکھ دیتا ہے سجدے میں، تو اس کی وجہ سے ساری عمر کی نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ میں تو یہی چاہتا تھا، یہ سجدہ مجھے چاہیے، وہ سجدہ جو جاتا ہو پھر زمین پر اٹھ جاتا ہو، اور یہ سجدہ جو ایک مرتبہ جاتا ہو تو ہمیشہ کے لیے اللہ کے پاس مقبول ہو جاتا ہو، اس سجدے کا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس بندگی میاں نے جو سبق سکھایا وہ یہی تھا کہ خبردار، کسی بھی باطل کے سامنے اگرچہ کہ بڑی سے بڑی قوت ہو، صحیح چاہے وقت نہ ہو، لیکن اس کے سامنے تم کو اپنے سر کو جھکانا نہیں چاہیے۔ مظفر بادشاہ صحیح، عظیم اس کی حکومت و سلطنت صحیح، اس کی تیاری بھی بہت بڑی ہے، اس کی فوج بھی بڑی عظیم ہے، لشکر جرار ہے، لوہے میں ڈوبا ہوا ہے، ساز و سامان ہے، ہتھیار ہیں، اسلحہ ہیں، لیکن دنیا کو بتا دینا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیا کو بتایا تھا اس تاریخ کو دہرانا ہے، بتا دینا ہے کہ جب کبھی سامان کی لڑائی ایمان سے ہوتی ہے تو سامان ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے اور ایمان باقی رہتا ہے۔ سامان کی کیا مجال کہ ایمان سے ٹکرا سکے؟ جنگ بدر میں سامان نے ایمان سے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی تھی، 313، اور ان کے پاس تھا کیا؟ 8 گھوڑے، 7 تلواریں، اور 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جنگ بدر نے ثابت کر دیا، اللہ نے ثابت کر دیا کہ اللہ کہتا ہے کہ میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بشرطے کہ تم ایمان لے کر آؤ، ایماندار بن کر میدان میں آؤ، پھر دیکھو سامان کیسے پاش پاش ہوتا ہے۔ 70 ان کے کافر مارے جائیں گے، قریش کے جگر دل سب کے سب ٹکڑے ہو جائیں گے، ان کے اعضائے رئیسہ ختم ہو جائیں گے، اور تمہارے فقراء بچیں گے، تم ان کو قید بھی کرو گے، وہ ذلیل ہوں گے، رسوا ہوں گے، اور تم شاد و کامیاب ہوں گے۔ تو یہ کامیابی کب ملتی ہے؟ جبکہ انسان کے پاس ایمان رہتا ہے۔ اصل میں کامیابی عطا کرنے والی چیز ایمان ہے۔ اللہ نے کہا کہ میں کامیابی دیتا ہوں۔ میں کب اللہ کامیابی دیتا ہے؟ جب ایمان کو دیکھتا ہے،
ایمان کے لیے آپ لڑتے ہیں تو اللہ تم کو کامیابی تم کو دیکھ کر نہیں دیتا، اللہ ایمان کو بچانے کے لیے کامیابی تو دیتا ہے، اور تم چونکہ ایمان کے علم بردار ہو تو اس لیے اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے، ان تہزم هذه الجماعۃ لن تعبد ابدا۔ اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی یا ختم کر دی گئی تو یاد رکھ تو قیامت تک پوجا نہ جائے گا۔ ناز، انداز، لاڑ، پیار، دعا کا انداز کیسا ہے؟ ہم کو ہماری فکر نہیں ہے یا اللہ ہم تو مر جائیں گے، مگر تو زندہ رہے گا اس وقت۔ زندہ سے مراد تجھے پوجنے والا کون؟ میں تو آخری پیغمبر ہوں، پھر پیغمبر بھی آنے والا نہیں، میں تیری بات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ لوگ ہم کو ختم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ آج ہم کو بچانا نہیں ہے، ایمان کو بچانا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ دنیا کے کسی میدان میں کہتا ہوں، دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، صداقت کو آنچ نہیں آ سکتی، ایمان کو کوئی جلا نہیں سکتا، نیکی کو کوئی ختم کر نہیں سکتا۔ یہ تین نیکیاں ایسے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور تینوں کا سرا کس سے ملتا ہے معلوم آپ کو؟ تینوں کا سرا اس سے ملتا ہے جو حی و قیوم ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ تو مہدی موعود نے فرمایا نیکی خدا کی ذات ہے، نیکی خدا کی ذات ہے۔ تو جب خدا کو موت نہیں تو نیکی کو بھی موت نہیں آ سکتی۔ مہدی موعود نے فرمایا امانت خدا کی ذات ہے، جب خدا کی ذات کو موت نہیں تو امانت کو بھی موت نہیں ہو سکتی۔ مہدی موعود نے فرمایا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کہتا ہے ومن اصدق من اللہ، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ تو معلوم ہوا سچ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے، اور اگر ہم خدا کی سچائی کو اختیار کر لیں تو ایسا خدا کو موت نہیں، صداقت کو بھی موت نہیں آ سکتی، بشرطے کہ ہم زندگی کے میں راستوں میں صداقت کو لے کر چلیں۔ کبھی بھی صداقت سے منہ مت پھیرو۔ مشکل سے مشکل مرحلے میں بھی اگر انسان سچی بات بولتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت اس کو تکلیف ہو جائے، لیکن آئندہ زندگی میں اس کو نہ صرف اس کا بدلہ ملے گا بلکہ کئی گنا زیادہ بدلہ ملتا ہے۔ اور جھوٹ بولنے کا نتیجہ سوائے رسوائی کے، بدنامی کے، ذلت کے، خواری کے اور کچھ نہیں ہوتا، اور آخرت میں جو نقصان ملنے والا ہے بدلہ وہ تو الگ ہے۔ دنیا میں سچائی کے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، اور یہی سب سے بڑی سچائی یہی ہے کہ بچوں نے کہا ہم مہذبی ہیں، یہ سچائی ہے۔ سچائی میں لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو مارا، مگر تاریخ کہتی ہے کہ مارا نہیں، تم نے تو اس صداقت کو لوگوں میں پھیلا دیا۔ جب لوگوں نے سنا کہ ناحق بچوں کو پیٹا گیا ہے، کہ جرم کیا تھا، یہی کہ وہ مہذبی تھے، تو کہا کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ کسی کو اپنے عقیدے پر جینے کا حق حاصل نہیں؟ آج کیا ہم کو ہندوستان میں اپنے مہذبی بن کر عقیدہ ساتھ لے کر جینے کا ہم کو حاصل نہیں؟ کیوں ہم اکثریت کے تابع ہو کر رہ جائیں؟ جبکہ قرآن کہتا ہے کہ بہت سی چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر فتح پاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ خبردار، اسلام آیا ہی اقلیت تو اکثریت کے بتوں کو توڑنے کے لیے آیا تھا، اور مہذبیت نے بھی ثابت کر دیا کہ ہمیشہ اقلیت اکثریت پر فتح پاتی ہے بشرطے کہ وہ حقانیت کے راستے پر چلے۔ حقانیت کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اقلیت تو اقلیت کے، اکثریت کے بت ہیں، اور بتوں کی طرح یہ بھی بت ہیں، تو کبھی بھی اکثریت سے ڈر کر اپنی زبان کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حق بات ہے جس کو فوراً کہنا چاہیے، ورنہ رسول اللہ نے اس شخص کو گونگے شیطان کے نام سے یاد کیا ہے جو وقت پر حق بات نہیں کہتا۔ مجھے کیا پڑی ہے، یہ ظلم ہے، حق پر ظلم ہے، حقیقت پر ظلم ہے۔ حقیقت کو چھپانا سب سے بڑا ظلم ہے، حقیقت کو آشکار کرنا چاہیے، اور مہذبیت ہم کو یہی سکھاتی ہے۔ میاں کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے یہی ہے کہ حق کو مت چھپاؤ، اور یہی تعلیم میاں نے بچوں کو دی ہوگی، رنگریز بچوں کو، کہ رنگریز بچوں نے بھی کبھی حق کو نہیں چھپایا، اپنے دھڑلے سے اعلان کر دیا کہ ہم مہذبی ہیں۔ اس کے بعد نتیجہ ہوا، ماں چلی گئی، لوگوں نے پوچھا ماں
کیا تم نے بچوں کو سمجھا دیا؟ کہا ہاں میں نے اچھی طرح سمجھا دیا ہے، میں نے سب نشیب و فراز سے ان کو آگاہ کر دیا ہے۔ کہ جب ماں چلے گئی تو پھر ماں کہہ کر گئی تھی کہ بچوں میں یہاں سے جاؤں گی تو سیدھے گھر جا کر وضو کروں گی اور مصلی بچھا کر بیٹھے رہوں گی اس انتظار میں کہ تم شہید ہو گئے نام مہدی پر، تو میں سجدہ شکرانہ ادا کروں گی کہ میرے بچے شہید ہو گئے۔ اور ان کی عورتوں کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہود کہتے ہیں کہ یہودی وہ نہیں جس کا باپ یہودی تھا، یہودی وہ ہے جس کی ماں یہودن ہوتی ہے۔ یہودیوں میں بھی کراس بریڈنگ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ باپ کوئی ہو میں وہ یہودی نہیں بن سکتا۔ پکا یہودی تو وہ ہوتا ہے جس کی ماں یہودن ہوتی ہے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو جو تعلیم دیتی ہے برسوں تک نہیں، قیامت تک، مرتے دم تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ دیکھو ہمارے انگریزوں کی ماں نے جو سبق دیا تھا بچوں کو، کیا سبق پڑھایا ہوگا کہ بچوں نے مرنا پسند کیا اللہ کی راہ میں، مگر حق کو چھوڑنا پسند نہیں کیا۔ ہماری قوم کی عورتوں کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوں تو اپنے بچوں پر خاص طور پر خیال رکھیں، مذہبی انداز میں خیال رکھنا ہے۔ جب ان کے باہر کے انتظامات کے سلسلے میں، یونیفارم کے سلسلے میں، ان کو اچھے سے اچھے اسکول میں ایڈمیشن دلانے کے سلسلے میں، ان کو ٹیوشن دلانے کے سلسلے میں کوشش کرتی ہیں، کیا ان کو دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے میں یہی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کیا ان کو کسی اچھے مرشد سے مرید نہیں کروانا چاہیے؟ کیا ان کو اگر اس سے کام نہ نکلتا ہو تو ایک ٹیوٹر کا انتظام نہیں کرنا چاہیے تاکہ دین کی اچھی باتوں کو سکھا سکے؟ جب معلوم ہو گیا کہ اس اسکول میں پڑھائی تو ہوتی ہے لیکن خاطر خواہ پڑھائی نہیں ہوتی تو ٹیوشن کو مقرر کر دیا جاتا ہے، اور بار بار مجبور کرتے ہیں اس بچے کو کہ جاؤ ٹیوشن کا وقت ہو گیا ہے، جاؤ اور پڑھ کر آؤ، اس لیے کہ اچھے مارکس تم کو لینا ہوگا۔ تو جب دنیا سے جاتے ہی تو یہاں سے بھی اچھے مارکس لے کر جانا ہے، دنیا میں بھی ہم کو اچھی طرح زندگی بسر کرنی ہے، اور دنیا کی اچھی زندگی سے مراد یہ ہے ایمان کو ہٹا دو تو زندگی جانوروں کی ہو کر رہ جاتی ہے۔ انسانوں کی طرح جیو، مسلمانوں کی طرح جیو۔ تو مسلمان آزاد نہیں رہتا، مسلمان پہلے اللہ کا غلام پھر آزاد رہتا ہے۔ پہلے اللہ کے غلام بنو پھر آزاد ہو جاؤ، اللہ مجبور نہیں کرتا تم کو، چھوٹ اللہ دے رہا ہے بہت سی باتوں میں پہلے اللہ کے غلام تو بن جاؤ۔ اللہ کہتا ہے خواہش پوری کرنا ہو تو نکاح کرو، مجبور نہیں کرتا کہ فلاں سے لڑکی سے کرو، فلاں سے کرو، فلاں سے کرو، یہ مجبور نہیں کرتا، یہ کہتا ہے حرام مت کرو، نکاح کرو، اتنی غلامی اختیار کر لو پھر اس کے بعد تم آزاد ہو۔ میرے کافروں سے مشرکوں سے مت کرو، تمہارا دین خراب کر کے رکھ دیں گے، اس کی محبت میں تم خراب ہو جاؤ گے۔ اللہ پابندی تھوڑی عائد کرتا ہے، آزادی دیتا ہے پوری، پابندی عائد کرتا ہے۔ تو اس طرح ہم مسلمان غلام ہیں، ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت ہو۔ آج جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ایسے ہو رہے ہیں، فلاں جگہ پر آدمی بھٹک رہا ہے، تو یہ بھٹکنے کیوں؟ اگر گھر میں دین کی بات ہوتی ہو تو بچہ کبھی نہیں بھٹکتا۔ ایسے لوگ میرے پاس آتے مل کر کہتے ہیں کہ صاحب ہم نے بنگلور میں زندگی بسر کی، بچپن سے ہم بنگلور میں رہے، ہمارے ملنے جلنے والے غیر، ہم سے ہمارے لوگوں سے کوئی سازش نہیں، کوئی واسطہ نہیں۔ میری ایک بات ہے حضرت، وہ کیا ہے، میں کبھی ان کے پیچھے میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے کبھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ بولے کیوں؟ بولے میری ماں کہتی تھی کہ بابا ان کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں ہے۔ تو ایک ماں کی تعلیم نے اس کو اپنی مذہبیت پر باقی رکھا ہے، اور ماں خبر بھی نہیں ماں کو کہ کیا ہو رہا ہے، بچہ کہاں جا رہا ہے۔ یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ انسانوں کی تعلیم نہیں، یہ حیوانوں کی تعلیم ہے۔ حیوان جن کر چھوڑ دیتے ہیں، ہم یہاں ہمارے پاس پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں۔ جانور نہیں ہے کہ طرح بڑے ہو جائے تو ماں بیٹے کو لات مار دیتی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں بڑے ہوتے ہیں تو اور ان کی تعلیم و تربیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو قوم مہدویہ کو قوم کی حیث من حیث القوم اگر باقی رہنا ہے تو ایسی صورت میں ہم کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر زیادہ نگرانی کرنی ہوگی، توجہ دینی ہوگی۔ جو بچے تعلیم و تربیت پاتے ہیں وہ کبھی بھٹکتے نہیں، بلکہ اگر کوئی پوچھے تو جواب دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔
بشرطے کہ بات ہو جائے. اب اگر کہیں گے صاحب نے آج کی دنیا بڑی آزاد خیال کی ہے, آج بچوں پر ہمارا چلتا نہیں, کنٹرول نہیں, یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں. دل میں کمزوری ہے تو ایسی بات پیدا ہوتی ہے, دل میں کمزوری ہے تو یہ بات پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں. خیر میں آپ سے مسلمان مہدویوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ آج مسلمانوں مسلمان ماں باپ کا کنٹرول ان کی اولاد پر کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے پاس کم ہے, ریشیو دیکھیں گے تو ہمارے پاس بہت کم ہے. غیروں کے پاس جاؤ تو بہت زیادہ ملے گا. چھوٹ ہے, پوری پابندی ہے. جس کے ساتھ چاہے جائیں, گھومیں پھریں, عیاشی کریں, ماں باپ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں. یہ آج کا زمانہ ہی ایسا ہے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. یاد رکھو اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنی قوم کا حالت کو نہیں بدلے تھے. تم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو تو خدا کو کیا پڑی ہے کہ تمہاری حالت بدل دے. تم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہماری قوم کہاں جا رہی ہے, ہم کو کیا کرنا چاہیے, دینی میدان میں ہم کو کیا کرنا ہے. دنیا کے لیے تو سب کچھ روا ہے, اچھے سے اچھے نمبر لے کر پاس کرنے کی فکر ہے, بہت اچھی بات ہے. کوشش کرنا چاہیے کہ بچہ اچھے سے اچھے نمبر لے تاکہ اس کو فری سیٹ مل جائے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھو کہ وہاں بھی اس کو فری سیٹ مل جائے, وہاں بھی اس کو فری سیٹ مل جائے. ایسا نہیں کہ سفارش کرنا پڑے, سفارش کرنا پڑے, اور وہاں کوئی سفارش اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ خدا کی اجازت نہ ہو. لے جاؤ کچھ. گریس مارکس دیتا ہے, اللہ بھی دیتا ہے, رسول اللہ بھی سفارش کرتے ہیں. سفارش کرنے کے معنی کیا ہے معلوم آپ کو؟ گریس مارکس دلوا دیتے ہیں. 30 لیے تھے, 35 لینا تھا تو رسول اللہ کہتے ہیں 30 تو لیا ہے اور 5 نمبر ڈال دے. یہ سفارش ہے. منڈا لکھ کر جا کر سفارش میں تو کہے گا کہ کیا ہے اس میں, زیرو ہے, اور پھر کہیں گے سفارش, تو اس میں بولیں گے ارے خیال تو کرو, کچھ بھی نہیں ہے, سفارش کس چیز میں ہے. تو ایسی گزارش بھی بیکار ہے. تو اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ نہیں, لن تنفعھا شفاعۃ, وہاں شفاعت ان کو ہرگز کام نہیں دے سکتی. کچھ تو منہ بناؤ, تیاری کرو. مسلمان ہو, مہدوی ہو, 2 آتشہ تلوار ہے تم, 2 آتشہ شراب ہے, تیز 2 دھاری تلوار ہے, پھر اس کو تو کٹنا چاہیے. ارے تب وہ کچھ بھی نہیں بند کرنے کے لیے کن بیٹھے ہوئے ہیں. کہتا ہو پہلے تو میں بات کر رہا تھا, صابر حسین نام ایک شخص نے کتاب لکھی ہے, 27 صفحے مہدویوں کے بارے میں کیا لکھا ہے, اور ایک بات تو میرے آپ کے سامنے کہی. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ صاحب یہ ان کے اندر برہمنیت کے اثرات پائے جاتے ہیں. برہمنیت کے اثرات پائے جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی کام مرشد کے بغیر نہیں ہوتا. بچہ پیدا ہوتا ہے تو مرشد کو بلاتے ہیں, بسم اللہ ہوتی ہے تو مرشد کو بلاتے ہیں, نکاح خوانی ہوتی ہے تو مرشد کو بلاتے ہیں, میت ہوتی ہے تو مرشد کو بلاتے ہیں. جیسا ان کے پاس برہمنوں کو بلاتے ہیں, ایسا ہی ان کے پاس بھی برہمنیت کا اثر ہے. مرشدوں کے بغیر ان کی کوئی کام نہیں ہوتا. اگر یہی بات ہے, مرشدوں کو بلانے سے برہمنیت پیدا ہوتی ہے, تو خانہ کعبہ کے حجر اسود کو چھونے سے کیا صنم پرستی نہیں ہو جاتی؟ حجر اسود کو چومنے سے صنم پرستی نہیں ہوتی؟ لکھنے والا ہندو یہ بھی تو لکھ سکتا ہے, ہم بھی پتھر کو پوجتے ہیں, وہ بھی پتھر کو چومتے ہیں, ہمارے اثرات اس کے اندر آ گئے. بولنے والے کو حق ہے بولنے کا, نہیں حق ہے. اثرات دیکھو, وہ گنگا جل کہتے ہیں, ہم زمزم کہتے ہیں. وہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ہمارے اثرات ان کے پاس گئے کہ ہم گنگا جل کا پانی پیتے ہیں, یہ زمزم کا پانی پیتے ہیں, یہ ہم اپنے کپڑے گنگا جل میں ڈبوتے ہیں, وہ زمزم میں ڈبو کر لاتے ہیں. برہمنیت پائی گئی, ہندو مت کے اثرات آئے. ہم بھی اطراف میں مندر کے پھرتے ہیں, اور یہ بھی کعبے کے اطراف پھرتے ہیں, تو کیا یہ بھی صنم پرستی میں داخل ہو گیا؟ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو, عمل کو مت دیکھو, رخ کو دیکھو. عمل کو مت دیکھو, عمل کے رخ کو دیکھو. ہم حجر اسود کو چومتے ہیں, مگر کہتے ہوئے چومتے ہیں, خبردار ہم جانتے ہیں کہ تو پتھر ہے,
لیکن ہم نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا تو رسول کی اتباع میں تجھے چومتے ہیں، ورنہ تیری حیثیت کیا ہم کو معلوم ہے. ہم نے رسول اللہ کو چومتے ہوئے دیکھا تو رسول کی اتباع میں ہم چوم رہے ہیں. رخ بدل گیا ہمارا، ہم معبود نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ زمزم جو نکلا تھا زمین ہی سے نکلا تھا، اس کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ زمزم بہت خاص چیز ہے، پانی پیو تو مہینوں تک اگر غذا نہ ملے تو زمزم کا پانی تم کو غذا کا بھی انتظام کر دیتا ہے. تو ہم نے زمزم کو ہم پیتے ہیں، ہم نے کبھی اس کی پوجا نہیں کی، ہم نے اس کو سر پر بھی ڈالا ہے، ہم نے اس کی عزت کی ہے، پانی پیتے ہیں، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں. پوجا تو صرف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کی ہم پوجا نہیں کرتے. تو عمل کو دیکھنے والوں عمل کے رخ کو دیکھو کہ اگر بچہ پیدا ہوا تو اگر مرشد کو بلاتے ہیں تو سنت رسول پر عمل کرتے ہیں. بچے مدینے میں پیدا ہوتے تھے تو لوگ رسول اللہ کی خدمت میں لے جاتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اپنے منہ میں چبا کر اس بچے کی زبان پر یا تارخ پر لگاتے تھے اور دعا فرماتے تھے. اس دعا کا اثر یہ ہوتا تھا کہ بچہ پکا مسلمان بن جاتا تھا. تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ مرشد تاریخ دنیا کے پاس لے جائیں، اس کی زبان سے دعا ہو، وہ اپنا پسکردہ کھلا دے تو ان کی زندگی میں برکت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ پیدا ہوتا ہے. جب اطباء یہ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہو جائے تو کھجور چٹاؤ، کیونکہ کھجور میں گرمی رہتی ہے، اس کے اثرات بچے پر صحت پر اچھے پڑتے ہیں. جب سادہ کھجور کھلاتے ہیں تو زندگی کی صحت پر اثر پڑتا ہے، اور مرشد کے پسکردے والا کھجور پلائیں گے تو کیا روحانیت پیدا نہیں ہو سکتی؟ بسم اللہ کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیک آدمی کی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعا نکلے تو بچہ بھی پڑھے اور مرشد آمین کہیں تو پتہ نہیں کس کی آمین کو اللہ قبول کرتا ہے. تو نیک آدمی کی آمین قبول کر لے تو بچے کو صحیح راستہ مل جائے. پڑھانے کے لیے کسی شرابی کبابی کو بلا لو، وہ تو اور اچھا پڑھائے گا، بلکہ پورا قرآن پڑھا دے گا، وہ جتنا یاد ہے پڑھا دے گا. لیکن ایک مرشد اگر پڑھا ہے کتنا بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. اور نکاح میں اسی بات ہے، مرشد کو اس لیے بلاتے ہیں تاکہ برکت بھی ہو. دوسرا ہے کہ اگر ہم چھوڑ دیں میں بھی کوئی بھی نکاح بن سکتا ہے، ہر گلی میں روزانہ 4 نکاح ہو جاتے ہیں. مرشد کو بلانا تو نہیں ہے نا، چل بھائی تو میں راضی، بلا لیں گے ان کو، بھائی نکاح پڑھو، 100 روپے نکاح ہو جاتا ہے. دوسرے طلاق بھی ہو جاتی ہے. اب کیا ڈر ہے؟ نہیں، مرشد پڑھنا چاہیے. ہاں نہیں پڑھ سکتا. کتنی بندش ہے، کس قدر برائیوں سے سماج بچ رہا ہے. ہمارا سماج بچ رہا ہے. چھوٹ دے کے آپ دیکھو 3 مہینے کے اندر 300 شادیاں ہو جائیں گی اور پھر 299 میں طلاق بھی ہو جاتے ہیں. ایک باقی رہی تو رہی. ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. اب یہاں ڈر ہے، خبردار کیا کام کر رہا ہے. غریب کی بچی کو شادی کر اللہ کا رسول خود ناخوش ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. بیٹی تم کو بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. دونوں کو سمجھا کر زندگی ملا کر لے چلتا ہے والا مرشد ہوتا ہے. دوسرے کو کیا پڑی ہے؟ دوسرے تو ناخن گھستے رہتے ہیں، اور لڑکی تو اچھا ہے، گھر میں آگ لگتی رہی تو اور اچھا ہے. مرشد کیا چاہتا ہے؟ آگ بجھ جائے تو اچھا ہے، کیونکہ وہ ہمدرد ہوتا ہے، خیر خواہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بلاتے ہیں. اور مرنے کے وقت دوسروں کو بلا کر دیکھو، نہلانے کے لیے بلا کر دیکھو، 250 سے کم میں نہلانے کے لیے نہیں آتے اور ایسا صابن لگڑ لگڑ کر نہلاتے ہیں مردے کا مردہ نکل جاتا ہے. اور ہمارا مرشد نہلاتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اسرائیل نے جب جہنم نکالی ہے تو ہر روح کے اندر سے روح نکالا ہوگا تو اس کی روح کو تکلیف بھی ہوگی. اس لیے وہ کہتا ہے میرے ہاتھ کام کرنے کی وجہ سے ذرا گھٹے پڑ گئے ہیں تو میں ہاتھ سے بھی نہلاؤں گا تو مردے کو تکلیف ہوگی. پہلے ہی تکلیف اٹھا کر آیا ہے، اب تکلیف نہیں دے گا. ہاتھ کو کپڑا باندھ کر نہلاتا ہے. یہ مرشد کی ہمدردی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اپنے میت کے ساتھ یا اپنے مرید کے ساتھ ہو رہی ہے. تو یہ نہلانے میں وہ نہلانے میں کتنا فرق ہے.
ارے پاؤں میں کانٹا چبھا ہے تو اماں اگر نکالے تو کیسا نکالتی ہوگی؟ اور جلات کے ہاتھ میں دو، انہیں برابر سوئی جہاں کانٹا ہے اس کے بعد اسے آہستہ کھود کر نکالے گی، اور جلات کے ہاتھ میں دو آدھی اڑی کاٹ دے گا، اس کے بعد کانٹا نکلے گا، اس کو ڈر نہیں، دل اس کو غم نہیں ہوتا، درد نہیں ہوتا، اور یہاں درد ہے تو درد کے لیے بلاتے ہیں۔ اور یہ جب نماز پڑھتا ہے تو اپنی آنکھوں کو خدا کی طرف اٹھا کر کہتا ہے اے اللہ جن آنکھوں میں تجھے دیکھنے کی پیاس ہے میں ذکر میں بیٹھتا ہوں تجھے دیکھنے کی تلاش میں، اے اللہ ان آنکھوں کا واسطہ میری میت کو میرے مردے کو بخش دے، اس کو بخش دے۔ تو یہ بخشش کے لیے تڑپ ہوتی ہے، دوسرے کو کیا ہے مردہ جائے جہنت میں یا جہنم میں، اللہ اکبر اللہ اکبر، السلام علیکم السلام علیکم، چلے جاؤ۔ یہاں یہ بات ہے ہمارے پاس؟ ہمارے پاس یہ بات نہیں ہے، اللہ واسطے کا کام ہے بھائی۔ تو یہ برہمنیت آئی گئی اس میں۔ اگر برہمنیت کے معنی، برہما کے معنی خدا کے ہی، اور برہمنیت کے معنی اگر اللہ واسطہ ہے تو یقیناً وہ برہمنیت ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم خدا کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ برہما کہتے ہیں خدا کو، اگر وہ برہمنیت ہے تو منظور ہے، اور یہ سیاسی سماجی برہمنیت ہے تو ہم اس کے قائل نہیں۔ تو اعتراض کرنے والے کے لیے ہر بات میں اعتراض ہے۔ ایک میاں بیوی میں جھگڑا چلتا تھا، میاں ولی تھے تو بیوی ان کی ولایت تو مانتی نہیں